ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے امیر شیخ یا پھر دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی۔ یہ نہ صرف دبئی کے بادشاہ ہیں بلکہ پورے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کو 1000 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کر خرچ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پہ اس میں سے ایک ٹیسلا روڈسٹر، ایک رولز رائس فینٹم، 2 لینڈ کروزر 300 سیریز SUVs اور پام جمیرہ پہ ایک عالی شان بیچ ولا خریدا جا سکتا ہے۔ CEO ورلڈ میگزین اور بزنس انسائیڈر کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق دبئی کے رولر 4 ارب US کے مالک ہیں۔ یہ تو ہے ایک آفیشیل فگر۔ کئی ایسٹیمیٹس کے مطابق دنیا بھر میں ان کی تمام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پراپرٹیز یا انویسٹمنٹس کو ملایا جائے تو دبئی کے رولر 13.9 بلین ڈالرز کے مالک بنتے ہیں۔ انڈین کرنسی میں یہ 1084 ارب۔ چاہے اتنی موٹی رقم کسی کے پاس ہوگی تو ان کے خرچ بھی اسی لیول کے ہوں گے۔ شیخ محمد کی کار کلیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس دنیا کی کئی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں، جن میں رولز رائس فینٹم، رولز رائس گھوسٹ، بگاٹی ویرون پیکاسو اور نیو ڈبل 16 شامل ہیں۔ لیکن اکثر ان کو مرسیڈیز G63 میں ہی دیکھا جاتا ہے، جو شاید ان کی سب سے فیوریٹ SUV ہے۔ ان کی ہر گاڑی کا نمبر دبئی 1 ہے، جو دبئی کا VIP نمبر کہلاتا ہے، اور اس کو دبئی کے رولر کے علاوہ کوئی بھی خرید نہیں سکتا۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ صرف اس نمبر کی پرائس ہی ان کی گاڑیوں کی پرائس سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، ان کی سب سے مہنگی گاڑی نیو ڈبل 16 کی پرائس $2.2 ملین ہے، جبکہ دبئی 1 نمبر کی پرائس کم سے کم بھی اس گاڑی کی پرائس سے 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ دبئی کے ہی ایک ارب پتی لڑکے ابو صبا نے اپنی کار کا نمبر دبئی 5 $9 ملین میں پرچیز کیا تھا، جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت $8 لاکھ تھی۔ دبئی میں VIP نمبر پلیٹس کی قیمت تب بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے پلیٹ کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب اگر ابو صبا نے دبئی 5 نمبر $90 لاکھ یعنی 70 کروڑ روپیوں میں پرچیز کیا تھا تو سوچیں کہ دبئی کے رولر کی گاڑی کا دبئی 1 نمبر کس پرائس میں خریدا گیا ہوگا۔ گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو آفیشلی شیخ محمد بن راشد دبئی میں ہی واقع زبیل پیلس میں رہتے ہیں۔ یہ 150 ایکڑ کا عالیشان ایریا کئی چھوٹے بڑے محلات سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ایریا اور اس میں موجود کئی محلات دیکھ کر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ شاید ان کی پوری فیملی یہیں رہتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زبیل پیلس کے بالکل اپوزٹ 100 ایکڑ کا ایک اور لش گرین انکلوزڈ ایریا بھی ہے، جو صرف ان کے بیٹے دبئی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن راشد ال مختوم کے لیے بنا ہوا ہے۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 6 شادیاں کرنے والے اور 26 بچوں کے باپ نے اپنی فیملی کے لیے صرف یہ 2 محلات ہی رہنے کے لیے نہیں رکھے۔ دبئی میں ہی 2 پرائیویٹ آئیلینڈز بھی شیخ محمد کے پاس موجود ہیں۔ ایک پرائیویٹ آئیلینڈ جمیرہ بیچ کے قریب ہے، جس میں 17 چھوٹے بیچ ولاز اور ایک شاندار پیلس بنا ہوا ہے، جبکہ دوسرا آئیلینڈ پام جمیرہ کے قریب ہے، جس میں پرائیویٹ بیچ، 2 پیلسز اور ہرے بھرے خوبصورت گارڈنز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر من ہو کچھ اور زیادہ کرنے کا تو دونوں آئیلینڈز پر پرائیویٹ یاٹس بھی موجود ہیں۔ صرف 1-2 نہیں بلکہ ہر آئیلینڈ پہ 4 سے 5 یاٹس پارک ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان سب یاٹس کے علاوہ دبئی رولر کے پاس ایک سپر یاٹ بھی موجود ہے، جس کو آفیشلی دبئی یاٹ کا نام دیا گیا ہے۔ $400 ملین یا پھر 3120 کروڑ روپیوں میں تیار کی جانے والی یہ اپنے طرز کی سب سے لگژری یاٹ سمجھی جاتی ہے۔ دبئی میں اس کو پیار سے فلوٹنگ برج العرب کہا جاتا ہے۔ 531 فیٹ لمبی اور 8 فلورز اونچی اس یاٹ میں 50 شاہانہ سویٹس، ایک ڈسکو، اسکواش کورٹ اور ایک سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ لیکن اس یاٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک سب میرین بھی انسٹالڈ ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ سمندر کے کسی بھی ایریا میں اگر من ہو پانی کے اندر کی دنیا دیکھنے کا تو یہ کام انتہائی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کی دولت کا جال صرف دبئی تک ہی محدود نہیں ہے۔ دی گارڈین کی ایک نیوز رپورٹ کے مطابق دبئی کے رولر کی پراپرٹیز کی ایک بہت بڑی امپائر لندن اور اسکاٹ لینڈ میں بھی موجود ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پورے برٹن میں 1 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ زمین دبئی کے شیخ کی ملکیت ہے۔ ایگزیکٹلی یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ زیادہ تر پراپرٹیز انہوں نے تھرڈ پارٹی کمپنیز کے ذریعے پرچیز کر رکھی ہیں۔
اور یہ کمپنیز ٹیکس فری کنٹریز میں رجسٹرڈ ہیں جہاں کمپنیز کو کسی قسم کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ ان کی برٹن کی پراپرٹیز میں 63,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ کنٹری ہاؤس بھی شامل ہے، جس میں 58 بیڈ رومز، 3 ہیلی پیڈ اور 16 بیڈ رومز کا ایک ہنٹنگ لاج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے انگلینڈ کی ایک ولیج ڈلہم میں یہ پراپرٹی 45 ملین پاؤنڈز میں خریدی تھی، اور اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا، کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا ایک فیمس ریس ٹریک صرف چند کلومیٹرز ہی دور ہے۔ اب گھوڑوں کی بات نکلی ہی ہے تو جان لیں کہ دبئی کے شیخ کو ریس کے نسلی گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھا گھوڑا نیلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ منہ مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ گھوڑا ہے جس کو یرلنگ کولٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو حال ہی میں دبئی کے رولر نے 4.3 ملین ڈالرز میں خرید کر سب کے چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا۔ ان کو صرف ریس میں گھوڑے دوڑانے کا شوق ہی نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو دنیا بھر میں کئی ہارس ریسنگ ٹریکس کو آپریٹ بھی کرتی ہے اور ریس کے نسلی گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیخ محمد بن راشد کے نام پر ہو۔ دبئی کے لگ بھگ سارے ہی بزنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا۔ ایمریٹس ایئر لائنز سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز جیسے اربوں ڈالر بزنس کا فائدہ گھوم پھر کر دبئی کے رولر کو ہی جاتا ہے۔ ویسے تو جب ایمریٹس ایئر لائنز ہی ان کی اپنی ہے تو ان کو کسی پرائیویٹ پلین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس 2 فلی کسٹمائزڈ بوئنگ 747 موجود ہیں۔ صرف ایک جہاز کی قیمت 418 ملین ڈالرز ہے، جو تقریباً 3,260 کروڑ روپے بنتی ہے۔ لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس وائف کو ڈائیورس سیٹلمنٹ میں دیے تھے۔ جی ہاں، شیخ محمد بن راشد کے شاہانہ خرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمس ہیں، لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز میں شیخ کا نام آنے لگا۔ شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسس حیا نے UK کے ایک کورٹ میں ڈائیورس سیٹلمنٹ کے لیے شیخ سے 1 بلین پاؤنڈز کا دعویٰ کر ڈالا۔ 2 سال تک کیس چلنے کے بعد کورٹ نے 2021 میں دبئی کے شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف پرنس حیا کو 550 ملین پاؤنڈز ڈائیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کریں۔ یہ اماؤنٹ انڈین کرنسی میں لگ بھگ 5,300 کروڑ روپیوں کے برابر بنتی ہے۔ کیس کے دوران پرنسس حیا نے کورٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھیں تو ان کے پاس لمٹ لیس پیسوں کا ایکسیس ہوتا تھا، یعنی وہ جو چاہتی خرید سکتی تھی، جہاں چاہے پیسہ لٹا سکتی تھی۔ انہوں نے کورٹ کو مزید یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس 15 سے 20 لگژری مینشنز، ایک سپر یاٹ اور کئی پرائیویٹ جیٹس ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسس حیا کو پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال 100 ملین ڈالر سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے 11 ملین ڈالر ملتے تھے، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ روپے، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے۔